بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش قدا سے نکلنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ راوی کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 40 دن تک آتش نمرود میں رہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد آپ ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ نے ایک شہر جو کہ خزائن الوجہ کہلاتا ہے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا، تم لوگ یہ نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے اس جیسا اس سارے عالم میں کوئی نہیں ہے۔ ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے سب اس کی خواہش رکھتے ہیں، پر وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی اور کہتی ہے میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو رہے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں اور اس کا طریقہ عمل یہ ہے، جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن پسند کوئی نہیں کرتی۔ یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے۔ جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ 70 خواصیں لے کر اور تاج سر پر سجا کر اور نقاب چہرے پر اوڑھ کر ایک تہرنج زیری جواہرات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھنے لگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرنجی زیری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حاضر ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ سب امراء نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی۔ سارے شہر میں خوشی خرمی ہوئی اور یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ خاتون کہ نہ کوئی حسن و جمال والا تھا اور نہ کبھی ہوگا، ماشاءاللہ۔ اور شادی کے چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک مصر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور تمہارے بغیر میری زندگی محال ہے، چنانچہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ سائرہ خاتون بولی، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا حق میرے باپ سے مجھ سے زیادہ ہے۔ پھر سائرہ خاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی، اس نے اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور جو بھی چیزیں راستے میں اسے ملے اس سے چھین لیتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی مطمئن رہتے ہیں، کوئی بھی مال اسباب مصر لے جائے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال وصول لیتا ہے، اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو اس عورت کو بھی اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسین سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی اور اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی۔ آخر ناچار ہو کر ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفن لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا میں دوں گا۔ اگر تم یہ چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لو تو میں تم کو دے دوں گا۔ یہ سن کر اور بھی زیادہ خواہش ہوئی کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے، ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کا ثانی اگر کوئی تلاش کرے تو ملنا ممکن نہیں۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے، چنانچہ رسول کرام نے اسی واسطے فرمایا۔ ترجمہ ہے، بدترین آدمیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے ہے کہ محصول لینے والے۔ جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا، یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے، اور بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست ہے،
یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا یہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی میں پناہ مانگتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا اس کو حمام میں لے جاؤ اور نہلا دھلا کر لباس پہناؤ، خوشبو سے مطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں، ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اس نے دست درازی کا ارادہ کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے زار نوتک زمین میں دنس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خاوند میرا خدا کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خدا کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، فی الفور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو، میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی۔ پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے شکنی کرنی چاہیے کہ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہوں، تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہی۔ پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی اے بدبخت، یہ دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اب میں توبۃ النصوح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا ہے جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس نے دعا کی برکت سے صحت و تندرستی پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کے تھا اپنے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اسی کو واپس دے دیا۔ بس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی لا کر حضرت سائرہ خاتون سے کہا اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا، بس تمہارے عفو اور معاف کے شکرانے میں یہ بی بی ہاجرہ تمہیں کو دیتا ہوں، اور جو گناہ مجھ سے ہوئے اس پر مجھے معاف کرنا۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے گئے۔ راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سائرہ خاتون، تم پرسکون رہو، اب کچھ اندیشہ مت کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ غیب اٹھا دیا، جو باتیں تجھ پر گزری تھی سب مجھ پر ظاہر ہو جاتی تھی، جو تم کرتی جو تم کہتی سو میں دیکھتا برابر سنتا تھا۔ بعد اس کے سائرہ خاتون نے بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال ہے، یعنی باوجود اس کے جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں سوچنے والی بات ہے، بس اس میں کیا راز ہے؟ جب منافقوں اور کافروں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی، اللہ نے اس وقت رسول خدا اور سیدہ عائشہ کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا بلکہ سیدہ عائشہ کی تہمت سے پاک دامنی کی خبر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے مابین پردہ نہ رکھتا تو سیدہ عائشہ کو رسول خدا دیکھتے تو اس وقت منافق لوگ حضرت رسول پر تان کرتے اور کہتے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود اس کے ان کے حال کو ظاہر نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمانی سے ثابت و محقق کر دے، تاکہ ام المومنین پر جنہوں نے تہمت لگائے وہ جھوٹے اور سیاہ ہوں، اور منافق پھر ان پر کسی قسم کا کوئی تان نہ کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا لیا اور کہا، اے ابراہیم، تو اپنی بیوی کو خود دیکھ لے، اور جناب رسول کو فرمایا، اے سید عالم غائب، میں خود عائشہ کا نگہبان ہوں۔ بس ان دونوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ حضرت سارہ خاتون کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا پاسبان رب العالمین تھا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ ہوپفلی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ایک اور اچھی ویڈیو میں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اللہ نگہبان۔